بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ کل ہم ناول لے کر آئے تھے آپ کے لیے آتش عشق۔ آج اس کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ایک ساتھ تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی دیر تک سوتی رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ جب وہاں پہنچے تھے تو سحر کا وقت ہو رہا تھا، مگر اب وہ جو اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو برآمدے میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں رکھی جا رہی تھیں۔ سب چھوٹے بڑے چارپائیوں پر براجمان تھے۔ موسم تھوڑا حبس آلود ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اسٹینڈ فین لگائے گئے تھے۔ یوں موسم کی گرمی اور حبس میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی۔ اس کے قدم وہیں کمرے کی ڈیوری پر جم سے گئے۔ وہ عجیب سی کشمکش میں گر گئی تھی۔ اجنبی ماحول، اندیکھا گاؤں، وہ عجیب سی سوچ میں گم تھی۔ ارے دھی رانی، ادھر آ جاؤ۔ نورا چاچی کی نظر شاید اس پر پڑی تھی، تبھی انہوں نے اسے پکارا۔ نورا چاچی اور آس پاس کی عورتیں بیٹھی ہاتھوں میں مہندی لگا رہی تھی اور آپس میں سندھی میں باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا کہ وہ وہاں سب کے بیچ جا کر بیٹھے، کیونکہ یہاں گاؤں میں صرف اکا دکا لوگ ہی تھوڑی بہت اردو آتی تھی، ورنہ باقی سب سندھی میں ہی باتیں کرتے۔ ایک دم اسے نیلوفر یاد آئی، اور جب سے آئی تھی نیلوفر سے نہیں ملی تھی۔ نیلوفر نے گاؤں کے ہی سرکاری اسکول سے 8 جماعتیں پڑھی تھی، تبھی اس کی اردو خالص تھی۔ چاچی، نیلوفر کہاں ہے؟ بیٹا وہ پڑوس میں اپنی بوا کے ہاں یوں بیٹھی ہے، مائیوں بیٹھی ہے، آج مہندی رکھی ہے، سب مرد بھی جمع ہوں گے تبھی وہاں بٹھایا ہے۔ جاؤ جا کے زلفی دینو نیلوفر کے پاس چھوڑ آؤ۔ زونی کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ پاس کھڑے بچے سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ تبھی 8 سالہ بچہ اس کی طرف چلا آیا تو وہ بھی اپنا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے اس کی ہمراہی میں دروازے کی جانب بڑھی، کیونکہ پاپا نے اسے تھوڑا بہت یہاں کے ماحول کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ یہاں پر عورتیں بڑی سی چادر لیے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ وہ بچہ اسے نیلوفر کے کمرے تک چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ نیلوفر کا پورا چہرہ ایک کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا اور اس کی صرف 2 آنکھیں ہی دکھ رہی تھیں۔ نیلوفر آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی تو اسے تھوڑا ہوش آیا۔ یار یہ کیا ہے؟ میں مائیوں بیٹھی ہوں، اس لیے ہمارے ہاں یہ پہنتے ہیں کہ کسی غیر مرد کو چہرہ نہ دکھائے، کیونکہ یہاں سب کا ماننا ہے کہ پھر کنوارا پن یعنی دلہن پر رونق نہیں آتی۔ پہلے مائیوں کے کپڑوں میں ملبوس نیلوفر نے گاؤں کے اس رواج کے بارے میں بتایا۔ تمہیں گھٹن نہیں ہوتی اس طرح چہرے کو چھپائے رکھنے سے؟ زونی اس کے ہمراہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہاں کے بڑے بزرگوں کا اس رسم کو بہت ماننا ہے۔ ویسے بھی اگر کمرے میں صرف گھر کی خواتین ہی ہوں تو میں یہ کپڑا چہرے سے ہٹا دیتی ہوں۔ نیلوفر نے اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس نے نیلوفر کی سمت دیکھا تو یہ کیا، روئی روئی سی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تو گھر سے دور بھی نہیں گئی، دیکھیے ابھی سے آنکھیں جل تھل ہو گئی ہیں۔ اس نے نیلوفر کے حواس گم کرنے کے لیے تاثرات سے شرارت سے چھیڑا، مگر وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ ارے کیا ہوا یار؟ اس نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے تم وعدہ کرو یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرو گی۔ نیلوفر نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ اچھا یار، چلو میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن ایسی بھی کیا بات ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں اور نہ ہی تیار۔ نیلوفر کی بات پر وہ چونک گئی، مگر یار، اس سے پہلے کہ زونی کچھ کہتی یا پوچھتی نیلوفر نے حقیقت بتانی شروع کی۔ میں اور سجاد ایک دوسرے کے بچپن کے ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ میں نے جب بھی شادی کے سپنے دیکھے سجو کے ساتھ دیکھے۔ ہمارے ہی گوٹ میں رہتا ہے، غریب ضرور ہے مگر بہت محبت کرتا ہے۔ مگر میری تقدیر نے عجیب کھیل کھیلا۔ بابا کا وڈیروں کے آدمیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، جس میں ان کا آدمی مارا گیا جو کہ ڈیرے کا بیٹا تھا۔
جو کہ وڈیرے کا بیٹا تھا۔ یوں بدلے میں پنچایت نے بابا کو یہ فیصلہ سنایا کہ میری شادی وڈیروں کے ہاں ہو، یعنی خون بہا میں مجھے سونپا جائے۔ اب ان سب میں میرا اور سجو کا ہماری محبت کا کیا قصور؟ سزا تو ہمیں ملی نا۔ وڈیرے تو ویسے بھی مغرور اور کھڑ مزاج ہوتے ہیں، اور سنا ہے وہ تو شہر سے بہت کچھ پڑھ کر آیا ہے، لیکن میرا دل راضی نہیں، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ بابا کو بھی کہا تھا، مگر وہ پنچایت کے فیصلے کے آگے مجبور ہیں۔ بہتی آنکھوں اور افسردہ چہرہ لیے نیلوفر نے تمام بات بتائی، جسے سن کر زونی تو گویا سن سی ہو گئی۔ آج تک گاؤں کی رسموں و رواجوں کے بارے میں صرف سنا تھا، اور اب یوں حقیقت کو سامنے دیکھ کر تو گویا اس کا خون کھول اٹھا۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے پاپا سے بات کروں گی، اس نے تسلی دی۔ نہیں نہیں یار، تم نہیں جانتی، پنچایت کا فیصلہ سارے گوٹھ کے لوگ مانتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے دلی سے بولی۔ اچھا تم حوصلہ رکھو، کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا، میں سوچتی ہوں۔ وہ بہت غور و فکر سے اس مسئلے کے حل کے تلاش میں مصروف تھی، جب یکلخت ڈھول اور شہنائی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس کے غور و فکر کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ارے یہ اتنا شور! اس نے حیرانی سے زور زور سے آتی ڈھول کی آواز سن کر پوچھا۔ آج مہندی ہے میری، نیلوفر نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یار تم یوں اداس مت ہو، دیکھو کوئی نہ کوئی سلیوشن، میرا مطلب حل ہوگا اس شادی کو روکنے کا۔ ہاں اگر تم یہ شادی کسی طرح روک دو تو میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں گی۔ نیلوفر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے التجا کی۔ ہاں میں سوچتی ہوں کچھ، ویسے بھی باہر جا کر دیکھ آؤں۔ ڈھولک کی اتنی تیز آواز والی آنے والی آوازوں پر اس کا دل للچانے لگا۔ اس کے اس انداز پر نیلوفر کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں بالکل، تم جاؤ، یہ رسم شہر میں دیکھی ہوگی، اب گوٹھ کی بھی دیکھو۔ وہ اسے بہت سی تسلیاں اور حوصلے دے کر باہر نکل آئی۔ ڈھول کی آواز چاچی نورا کے گھر سے آ رہی تھی۔ اس کے قدم اس سمت بڑھ گئے، جبھی راستے میں چاچی نورا مل گئی، ریشم کا ستاروں سے مزین دوپٹہ اوڑھے، جگمگ کرتے ستاروں کے بیچ چاند کا ٹکڑا لگی، مگر اس کو اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ ایسی بھی کیا خود غرضی کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو یوں رسم و رواج کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ دھی، اس میں تمہیں ہی بلانے آ رہی تھی، آجا دھی، مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے، تو نے تیار بھی ہونا ہے۔ گو کہ اس کا بالکل موڈ نہ تھا اب اس ظالم سماج کی کسی رسم میں شامل ہونے کا، مگر مجبوری تھی، سو وہ چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ وہ جب تیار ہو کر باہر نکلی تو چاچی نورا کی نند نے نہ کرنے کے باوجود اس کے بالوں میں موتیوں کا پراندہ بھی گوندھ دیا۔ اسے اس طرح اپنا آپ دیکھ کر بہت ہنسی آنے لگی۔ وہ بھی انہی کی طرح گاؤں کی لڑکی لگ رہی تھی۔ شہر میں پہنچی تو حیران ہو گئی۔ ابھی شام میں جب یہاں سے گئی تھی تب تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ شادی والا گھر ہے، مگر اب تو منظر ہی الگ تھا۔ شہر میں موجود تخت پر ڈھول شہنائی والے بیٹھے تھے، ساتھ ہی ایک کپڑا بچھا ہوا تھا، ایک طرف عورتوں کا جمگٹا تھا۔ ذرا نزدیک جانے پر پتہ چلا کہ دولہے راجا ایک شاندار سی کرسی، جس پر اجرک اور کڑھائی والا غلاب بچھا ہوا تھا، اس پر براجمان تھے۔ اس کے ساتھ چچا اصغر، پاپا اور بھی ایک دو مرد کھڑے تھے، شاید رشتے داری تھی، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر من چلی شوخ لڑکیاں چمکیلے بھڑکیلے لباس زیب تن کیے، میک اپ کا کھلا استعمال کیے اور بالوں میں پراندے ڈالے کسی گانے پر عجیب ہی طریقے سے ناچ رہی تھیں۔ ڈھول کی تھاپ ان کے ناچنے میں اور جوش پیدا کرتی، وہیں ساتھ ہی بڑی بوڑھی عورتیں ان کے سروں پر سے پیسے وار کر ڈھول والے کے پاس بچھے کپڑے پر رکھتی جاتی۔ ڈھول اور شہنائی والے چارپائی پر بیٹھے اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ زونی بہت غور سے یہ سب دیکھ رہی تھی، جبھی چاچی نورا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ شاید کسی سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ اپنے نیلوفر کے بڑے تایا کی دھی ہے، کراچی سے آئی ہے، اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ چاچی نورا جو کچھ دیر پہلے گوٹھ کی کچھ عورتوں سے اس کے تعارف میں مصروف تھیں، اب وہ دولہے کے پاس موجود تھیں۔ اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اونچا لمبا سا قد، چوڑا بدن، گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹ، سفید کڑکتا ہوا کرتا، سر پر سندھی ٹوپی اور کندھوں پر اجرک پھیلی ہوئی تھی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے واقعی اکھڑ مزاج اور گھمنڈی انسان لگ رہا تھا، اور عمر میں بھی نیلوفر سے 5 یا 7 سال تقریباً بڑا لگ رہا تھا۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے مسکراہٹ پاس کی۔ زونی کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔
تبھی وہ رخ موڑ گئی۔ ڈھولک کی زور زور کی تھاپ، شہنائی کی گونج، بڑی بوڑھی عورتوں کا منچلی لڑکیوں کو پکڑ پکڑ کر ناچنے کے لیے میدان میں لانا، اور پھر ان کے سر پر سے پیسے وارنا، یہ سب انوکھا بھی تھا اور نیا بھی۔ نیلوفر کی طرف سے کچھ پلوں کے لیے اس کا جو دھیان بھٹا تو کافی دیر تک اس منظر میں کھو گئی۔ اسے بھی سب نے ناچنے پر مجبور کیا، مگر نہ ہی اسے یوں ناچنا آتا تھا اور نہ ہی اس کا دل تھا۔ دولہے کو مہندی لگانے کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ اب چاچی نورا اور باقی سب عورتیں مہندی اور سہاگ کے گیت گا رہی تھیں۔ یہ سب صبح کے 4 بجے تک جاری رہا۔ اس کا ارادہ اور خیال تھا کہ اب یہ رسم ختم ہو گئی تو وہ اب سب سوئیں گے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ چاچی نورا اس کی زبانی سے پتہ چلا کہ مہندی کے اختتام کے بعد نکاح اور رخصتی ہونی ہے۔ دولہا بھی بیٹھک میں جا چکا تھا، کیونکہ وہ دوسرے گاؤں سے آیا تھا، اس لیے اسے یہیں پاس میں گھر کے قریب بیٹھک میں ٹھہرایا گیا تھا، اس لیے وہ بھی تیار ہونے جا چکا تھا۔ اب وہ بارات لے کر آنے والا تھا۔ چاچی نورا نے اسے بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ نیلوفر کو تیار کرنے بھیجا۔ تب اس کا ذہن نیلوفر کی طرف گیا۔ اب کیا ہوگا، یہ سوال اس کے ذہن میں کوندا۔ وہ تیزی سے باقی لڑکیوں سے پہلے نیلوفر کے بوا کے گھر کی طرف بڑھی۔ وہاں پہلے سے ہی کچھ عورتیں موجود تھیں جو دروازے کو پیٹ رہی تھیں، کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کچھ انہونی اور خطرے کی گھنٹیاں اس کے ارد گرد بجنے لگیں۔ اس کا وہم ٹھیک نکلا۔ ہائے ہائے، چھوری منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ یہ آوازیں تھیں یا طوفان کی آمد جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ وہ سن سی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی غیر متوقع واقعات اتنی تیزی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ حیرانی کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے۔ دل و دماغ ارد گرد سے غافل سے ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز نفرت و غصے کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ ابھی کل تک وہ خود بھی یہاں ایک مہمان کی حیثیت سے تھی اور آج پل بھر میں منظر بدل گئے تھے۔ اب وہ یہیں کی ہونے جا رہی تھی۔ چچا چچی کے جھکے ہوئے سر، ارد گرد سے اٹھتی دبی دبی سرگوشیاں، سندھی میں دیے جانے والے تانے، دولہے کا غصہ، اس کے پاپا کی التجا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود اس کا سر خود بخود جھکتا چلا گیا اور وہ چاہ کر بھی نہ کہہ پائی۔ کسے کہتی؟ یہاں پاپا کے سوا تھا کون؟ جب باپ ہی خود سوالی بن کر ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا تو کیسے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیتی؟ وہ نہیں جانتی تھی آنن فانن سب کیسے ہوا۔ ممی اور اپیا کا فون بھی آیا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ کیا کہتی، کس سے شکوہ کرتی، کہاں جاتی؟ ہر راستہ ہی اس کے لیے بند تھا۔ رخصتی سے چند منٹ پہلے پاپا اس کے پاس آئے تھے۔ دیکھو بیٹا، میں بھلے اس گاؤں کا باسی ضرور رہا ہوں، مگر فضول رسم و رواج کو بھی نہیں مانتا۔ مانا کہ یہ سب بہت اچانک اور غیر متوقع ہے، مگر دیکھو بیٹا، میں اتنا بھی خود غرض نہیں ہوں کہ اپنی ہی اولاد کا برا چاہوں۔ میں کبھی اس بات پر ایگری نہیں، مگر جب کل عزام شاہ سے ملا اور بات چیت کی تو پتہ لگا واقعی وہ اوروں سے مختلف ہے۔ وہ نہ صرف پڑھا لکھا بلکہ سلجھا ہوا انسان ہے۔ ہر باپ کی طرح مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسے ہی داماد کی تلاش تھی۔ شاید قدرت نے جوڑی یوں ہی بنائی ہو۔ بیٹا بس میری التجا ہے، میرا مان، میری عزت رکھنا۔ جانتا ہوں ابھی تم بھی اپنی ممی کی طرح مجھ سے ناراض ہو، مگر گڑیا، کبھی کبھی وقت کے ہاتھوں میں ہماری زندگی کی ڈور ہوتی ہے اور پھر وقت ہی ہر بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ ویسے بھی ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے۔ ابھی یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ تم کیا میں بھی ٹھیک سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، پر صحیح وقت آنے پر میرا فیصلہ، میرا انتخاب تمہیں غلط نہیں لگے گا۔ نیا ماحول، نئی جگہ، تمہارے لیے رہنا تھوڑا مشکل ہوگا، مگر مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ وہاں ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ نہ صرف ایڈجسٹ بلکہ ایک اچھی بہو بن کر وہاں سب کے دل بھی جیت لے گی، ہے نا بیٹا؟ بس میری دعا ہے سدا خوش رہو، میرا فیصلہ تمہارے لیے ایک اچھا فیصلہ ثابت ہو اور کامیاب زندگی گزارو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں اور ہدایتیں دے کر چلے گئے۔ اب کیا بچا تھا کچھ کہنے کو اور سننے کو؟ اتنا سب ہو چکا تھا کہ آنکھوں سے وہ آنسو بھی نہ ٹپکا سکی۔
وہ لوگ جب تک قصبے میں داخل ہوئے تب تک رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ قصبے میں ان کی بڑی سی حویلی شادی کے گھر کا روایتی نمونہ بنی ہوئی تھی۔ روشنیاں، سجاوٹیں، مہمانوں کا شور و غل، ڈھولک کی تھاپ پر روایتی سندھی گیتوں سے استقبال ہوا۔ وہ ان سب چیزوں سے لا تعلق اجنبی و انجانی عورتوں کے گھیرے میں حویلی میں داخل ہو کر لان، راہداری اور کمروں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچا دی گئی۔ سر پر موجود اجرک کا بڑا سا گھونگھٹ اس کی گھٹن میں اتنا اضافہ نہیں کر رہا تھا جتنی اس کے اندر گھٹن موجود تھی، کیونکہ اندر کی گھٹن باہر کی گھٹن پر حاوی تھی، اس لیے اسے اس کی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی کوئی احساس۔ پتہ نہیں کن کن رسموں سے اس کا سواگت ہوا اور کن کن سے تعارف، وہ تو بس گم سم اور لاتعلق سی بت بنی بیٹھی تھی۔ ایک بڑی بھی جو شاید حویلی کی بڑی لگ رہی تھی، اس نے اسے منہ دکھائی سے نوازا اور ساتھ ہی اس کے کہنے پر اسے اوپر روم میں پہنچانے کی جسارت کی گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ آج دلہن بنی تھی، مگر دل میں نہ کوئی جذبے تھے، نہ کوئی امنگ تھی، آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا اور نہ ہی دل کے اوطاق پر خواہشوں کے چراغ خوشیوں کی سرزمین پر روشن تھے۔ اس کا دل ہر طرح کے جذبات سے عاری بنجر زمین کی مانند ہو گیا تھا۔ بھلا یوں بھی ہونا تھا؟ اس نے کب اس کے سنگت کے خواب دیکھے تھے؟ اسے جس کی ہمراہی بنا دیا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے جھٹ سے گھونگھٹ الٹ دیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کا خیال تھا وہ سادہ سا سندھی کلچر کی عکاسی کرتا کمرہ ہوگا، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ ہلکے پرپل رنگ سے رنگے اس کمرے میں سب کچھ رنگ کی مناسبت سے تھا۔ گولڈن و پرپل شیڈ کے مخملی پردے، فرش پر بچھا گولڈن اور دبیس قالین، گولڈن لکڑی سے بنا فرنیچر۔ ایک سائڈ پر 2 کرسیاں اور ایک میز رکھ کر سٹنگ روم بنایا گیا تھا اور ساتھ ہی دیوار گیر الماری تھی۔ اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل پر بہت سی پرفیوم سپرے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا رکھ کر سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے شوکیس پر بڑا سا ٹی وی، نیچے سی ڈی پلیئرز، ڈی وی ڈی اور ریک میں موجود ترتیب سے رکھی کتابیں کمرے کے مکین کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تو اجرک بڑے سے دوپٹے کو اتار کر بیڈ پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جو سوٹ وہ نیلوفر کی شادی میں پہننے کو لائی تھی وہی زیب تن کیا ہوا تھا۔ مجنڈا کلر کا جارجٹ کا سوٹ تھا جس پر ہلکا ہلکا ستاروں کا کام تھا اور ابھی اسی سوٹ میں وہ برائے نام دلہن بنی ہوئی تھی۔ بارات کے ساتھ آیا نیلوفر کے لیے سامان مما زیورات کے اس وقت اس کے بدن پر سجا ہوا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ کیا کوئی ایسی بھی دلہن ہوگی؟ کیا کسی کی ایسی بھی شادی ہوئی ہوگی جسے نہ مہندی لگی، نہ تیار کیا گیا، نہ سوکھ جوڑا پہنایا گیا، جسے نہ اپنے سسرال کی خبر، نہ اپنے شوہر کا پتہ؟ اسے یکلخت بے تحاشا رونا آیا تھا۔ اسے نوچ نوچ کر اپنے جسم پر سجا سارا زیور اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر ڈھیر کر دیا اور اپنی بے بسی کے ماتم میں اس قدر کھو گئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی روم میں داخل ہو بھی چکا ہے، نہ صرف داخل بلکہ بیڈ پر بیٹھا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کرنے سے تمہیں سکون ملتا ہے تو بے شک کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ رونا دھونا، یہ سوگ، یہ ماتم تم اس کمرے کی 4 دیواری تک محدود رکھنا۔ ہم اس قصبے کے وڈیرے ہیں، بہت عزت ہے ہماری عزت پر آنچ بھی آئے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ عقب سے آنے والی مخاطب کی آواز پر وہ چونکی اور پلٹی۔ کلف والا بلیک سوٹ پہنے، سر پر اجرک کی ہی پگڑی پہنے، پھولوں کا ہار اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ اس کے اور رضوان شاہ کے درمیان 3 سے 4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اس کے جذبات، احساسات سب لاپتہ تھے۔ وہ ریت کی بھربھری دیوار کی مانند محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جائے تو کہاں۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی کے مانند آگے وہ شخص موجود تھا جس کے اقرار کی وجہ سے آج اس اپنا وجود ہی بدل چکا تھا۔ وہ زونی سے زونی شاہ بن گئی تھی۔ سامنے موجود شخص اس کا مجازی خدا تھا۔ قانون اور شرعاً اسے حق تھا
تبھی اچانک وہ خود ہی اس کے قریب چلا آیا، ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم لڑکیاں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ بہت مہان، بہت بڑی چیز۔ تم لوگ یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ جن مردوں کو تم اپنے آگے پیچھے گھما سکتی ہو وہ چاہے تو تمہیں اپنے غلام بنا کر رکھے، اور تم لوگوں کی حیثیت بھی کیا ہے اس کے سامنے؟ ایک جوتی ہی کے برابر۔ تم خوبصورت ہو مگر تمہارا یہ حسن آج تمہارے لیے باعث عذاب ہوگا۔ اگلے ہی پل زونی کی گھٹی گھٹی چیخیں اس کے سینے میں ہی دم توڑنے لگیں۔ بالکل اسی طرح اس انوکھی اور البیلی سب زفاف کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اپنا حق سمیٹ کر کسی فاتح جنرل کی مانند اپنی فتح اور مردانگی کے نشے میں چور بے خبر وہ سو رہا تھا، جبکہ اس کی چیخیں آنسو اس کے اندر ہی دم توڑ چکے تھے۔ آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ پڑھا لکھا سلجھا ہوا شریف انسان، پاپا کے کہے الفاظ اس کے ارد گرد کھڑے اس کی بے بسی اور حالات پر ہنس رہے تھے۔ شدت سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش کوئی اپنا ہو جسے وہ اپنے دل کا حال سنائے، جس کے گلے لگ کر وہ اس انسانی شکل کے بھیڑیے کی کرتوت بتا سکے جس نے نہ جانے کس بات کا اس سے بدلہ لیا تھا، مگر آس پاس اس کی آہوں اور آنسوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ نہ جانے کب یوں ہی صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کی اس بے نام سی شادی کو 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کا ولیمہ دوسرے ہی دن بڑے دھوم دھام سے رکھا گیا تھا۔ پورے قصبے اور حویلی کو خوب سجایا گیا تھا۔ ہر طرف جشن کا سما لگ رہا تھا۔ اس کے پاپا، اصفر چچا وغیرہ اس کی طرف سے شامل تھے، جبکہ ممی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ اب تک دونوں باپ بیٹی سے ناراض تھی۔ یہ سب سے ناراض ہونے کا جواز تو بنتا تھا، مگر زونی سے ناراضی کی وجہ اس کی خاموشی تھی۔ اس نے بلا چون و چرا رضامندی کیسے دے دی؟ ان 3 دنوں میں اپنے سسرال والوں کے بارے میں تھوڑا بہت جان چکی تھی۔ ایسے بھی اس کے سسرال میں تھے ہی کون؟ ایک بیمار تایا جی، اماں، جیجل دادی عظام شاہ اور دانیہ عظام شاہ کی بہن، باقی کچھ نوکر چاکر تھے۔ حویلی کے مکین تایا خادم علی اپنے اکلوتے اور جوان جہان بیٹے کی وفات کے بعد چارپائی سے لگ چکے تھے، جبکہ اماں جیجل کا نچلا دھڑ ایک حادثے میں پیرالائز ہو چکا تھا، اس لیے وہ ہمہ وقت ویل چیئر پر ہی ہوتی تھی۔ دانیہ نے پہلے قصبے سے ہی میٹرک کیا تھا اور اب آگے اسے اس کے بھائی نے ہی داخلہ دلایا تھا، کیونکہ گاؤں میں زیادہ تعلیم کا رواج نہ تھا، حال ہی کچھ قصبے کا تھا۔ ان تمام دنوں میں وہ ان سے کافی گھل مل گئی تھی، اور یہ اس کے سسرالیوں کی بدولت ہی تھا جو کہ بہت ہی سادہ اور مخلص تھے۔ وہ اس کی دلجوئی میں ہمہ وقت لگے رہتے تھے۔ نیلوفر کی شادی کی غرض سے آتے ہوئے وہ 2-3 جوڑے لائی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کسی اور کی شادی میں شرکت کرتے کرتے وہ خود مس سے مسز بن جائے گی۔ اماں جیجل نے ہی آس پاس کے کسی درزن سے اس کے لیے کچھ کپڑے سلوا لیے تھے اور کچھ سلوانے کے لیے دیے تھے۔ عظام شاہ سے اس کا سامنا ولیمے کے بعد سے اب تک نہیں ہوا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ کسی ضروری کام سے حیدرآباد گیا ہوا تھا۔ وہ تینوں حویلی کے باغیچے میں بیٹھی ہوئی تھی جب ہی شام کی چائے لیے ماسی ہاجرہ چلی آئی۔ زونی اماں جیجل کے سر میں تیل سے مالش کر رہی تھی، حالانکہ اس کاموں کے لیے ملازمہ تھی، مگر چہرے والی بے لوث اور پرخلوص سی اماں جیجل میں اسے ایک پدرانہ پرشفیق بزرگ مل گئی تھی۔ وہ بھی اسے ایک بیٹی کی طرح چاہتی تھی۔ تبھی زونی کو ان کے پاس بیٹھنا، ان کے کام بڑھ چڑھ کر کرنا اچھا لگتا تھا۔ آخر زبردستی کی شادی میں بڑی بھی اور سیدھی سادی دیہاتی لڑکی کا کیا قصور تھا؟ ان کے خلوص پیار اور اپنائیت کے بدلے میں اتنا کرنا تو اس کا بھی حق بنتا ہی تھا۔ جبھی برابر میں رکھی کرسی پر سیل بپ ہوا، گلفشاں آپیے کی کال آئی تھی۔ ان سے بات کر کے اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا تھا۔ دھی رانی، تیری شاہ پتر سے کوئی بات ہوئی؟ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر خود شہر جا بیٹھا ہے۔ وہ جو کال کانٹیکٹ کر کے بیٹھی تھی۔ اماں جیجل کی اس اچانک بات پر وہ بوکھلا گئی۔ وہ اماں، ادا کا نمبر بھرجائی کے پاس نہیں، میں کر لوں گی کال۔ دانیہ نے بروقت بات سنبھالی تو اس نے تشکر آمیز نظروں سے دانیہ کی سمت دیکھا، جہاں پھیلی مسکراہٹ نے زونی کو کسی اپنے کے آس پاس ہونے کا احساس دلایا۔
बात सुन, नंबर ले और अदा का और फिर भरजाई को दे। अम्मा जीजल के हतमी अंदाज पर चारों नाचार दानी ने जूनी को नंबर दिया। जूनी चाह रही थी कि इससे बात ना करनी पड़े, मगर अम्मा जीजल के असरार पर इसे कॉल मिलानी ही पड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, वो आप घर कब आएंगे? सलाम के साथ ही इसने अपना मुद्दा बयान किया। आप कौन होती हैं पूछने वाली? बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। दूसरी तरफ से आती है पाटदार आवाज़ ने इसकी बोलती ही बंद करवा दी। गंवार, क्या कह रहा है शाह पुत्र? कब तक आएगा वापस? वो कुछ सेकंड के लिए साकित सी खड़ी हो गई थी। अम्मा जिजल की आवाज़ पर चौंकी, जिनकी सवालिया नजरें बेचैन थी जवाब सुनने के लिए। वो अम्मा पूछ रही हैं कि आप कब तक आएंगे? रुकते झिझकते इसने अपनी बात मुकम्मल की। ओह अच्छा, इनसे कहना मेरी फिक्र ना करें, मैं आ जाऊंगा जल्द। बस कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं और आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझी तुम? पुकारते हुए लहजे में इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अम्मा जीजा इसके जवाब की मुंतज़िर थी। वो अम्मा, वो कह रहे हैं कि कुछ काम है तो निपटा के जल्दी आ जाएंगे। इसने अपने लहजे को नॉर्मल बनाते हुए कहा। चलो अच्छा है तुमने बात कर ली, अब देखना अपनी नई नवेली जाल की आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आएगा। अम्मा जीजल ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में मुस्कुरा भी ना सकी, इसके दिल पर मनो बोझ आ पड़ा था। अम्मा जीजल की को मासी हाजरा अंदर ले जा चुकी थी। अब लॉन में दानी और जूनी ही बैठे थे। भरजाई, तभी दानी की आवाज़ पर वो अपने सोचों के दायरे से बाहर निकली। पता है भरजाई, जब हमें नीलोफर का पता चला और साथ ही अद्दा ने फ़ोन पर आपका बताया, क्योंकि अम्मा जीजल की माजूरी और फिर ताया जी की नासाज तबीयत को देखते हुए हम बारात में नहीं आए थे, तभी अद्दा से आपका यूं अफरा तफरी के निकाह का सुनकर हम सब गुमसुम हो गए थे। लातादाद अंदेशे और फिक्रें सताने लगी थी कि कहीं गुस्से और जल्दबाजी में अद्दा ने गलत इंतखाब और गलत फैसला ना कर लिया हो। अम्मा जीजा और ताई जी का यही कहना और सोचना था कि आप शहर की हैं, यहाँ कैसे रह पाएंगी और कैसे सब समझेंगी, मगर सबके अंदाजे गलत साबित हुए। आप तो बहुत अच्छी निकली, सब डर सब फिक्रें उड़न छू हो गई। सच कहूँ तो आप जैसी प्यारी और अच्छी बहू इस हवेली को डिजर्व करती है। दादी की बातें सुनकर जूनी के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। भरजाई, हमें पता है ये सब जो अचानक हुआ ठीक नहीं हुआ, यूँ जल्दबाजी में, पर यकीन मानिए भरजाई, हम कभी आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। यहाँ आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और तुम्हारा भाई, वो जो मुझे तकलीफ़ दे गया, मेरे साथ जो ज्यादती कर गया, इसका अजाला कौन करेगा? जूनी ने दिल में सोचा। अच्छा भरजाई, मैं सोच रही थी कि रवायती दुल्हनों की तरह आपका 16 सिंगार नहीं हुआ। इतनी अफरा तफरी में शादी हुई कि ना मुझे अपने अरमान निकालने का मौका मिला और ना ही आपको मेहंदी लगाने का। तो क्यों ना एक बार फिर से आपको दुल्हन बनाया जाए? दानिया अपनी बात कहकर फौरन से पेशतर भाग खड़ी हुई। जूनी जो इसकी बातें गौर और फिक्र से सुन रही थी, इसकी आखिरी बात पे चौंकते हुए इसके पीछे लपकी। इधर आओ, मैं तुम्हारे सारे अरमान निकालूं। पर भरजाई, आप पहले दुल्हन तो बन जाएं, मेरे अरमान खुद ही निकल जाएंगे। वो दोनों आगे पीछे लॉन में इधर उधर भाग रही थी, जबकि ताया जी, जिनका कमरा हवेली से अलग लॉन की तरफ था, इनकी फरमाइश पर बनाया गया था, वो अपनी खिड़की से लॉन के इस बागीचे में उड़ती इन दो तितलियों को देखकर मुस्कुरा दिए। आज सुबह से इसने हवेली के ज़ाती कामों की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। हालांकि अम्मा जिजल ने जूनी को मना भी किया, मगर इस पर जो कामों का भूत सवार हुआ था, वो इतनी आसानी से उतरने वालों में से ना था। वो शुरू से ही ऐसी थी, जिस काम का इरादा करती इसे इख्तिताम तक पहुंचा के ही दम लेती। शुरुआत में इसे अपने और शाह के रिश्ते की यूं तो शाह का रूम ठीक ठाक था, मगर इसे ठीक तरह से तरतीब किया जाता तो वो और भी बेहतर लगता। तभी वो मुलाजमों को लेकर सेटिंग चेंज करने में लग गई। गैलरी, जिसकी आरइश पहले मसनूई घास को पूरे फर्श पर फैलाकर और साइड में 2 इजी चेयर रखकर की गई थी, जूनी ने वहाँ भी अपनी फनी सलाहियतों के जौहर दिखाने से पहले इसने चेयर्स को बाहर निकालकर मुलाजिम से यहाँ केन से बनी बास्केट चेयर मंगवा कर लगाने का आर्डर दिया था। साथ ही माली बाबा से इसने बाग में मौजूद कुछ चमेली, गुलाब और गुल वाउदी जैसे फूलों के गमले लाकर रखने की
کی ایک سائڈ پر ترتیب سے لگائے، ساتھ ہی کچھ مصنوعی بیلوں سے گیلری کی دیوار کو آراستہ کیا۔ اب اس کے روم کی گیلری ایک چھوٹے سے باغ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر اس نے گلاس پر ایک لائٹ سے کلر کا پردہ لگا دیا۔ ملازمین کے ساتھ ساتھ دانیہ نے بھی اس کی سیٹنگ اور چینجنگ کی کافی تعریف کی۔ پھر وہ نیچے آ گئی۔ پہلے سوپ بنا کر اماں جنجل اور تایا جی کو بھجوایا، اور پھر کچن کے شیلف، کیبنٹ سب کے مسالوں کے جار اور باقی سب سامان کو اپنی ترتیب سے رکھوایا۔ کچن میں اس نے منی پلانٹ رکھوا کر خوبصورت سا تاثر دیا۔ یوں سے پیر تک وہ اچھی خاصی مصروف رہی تھی۔ لنچ کر کے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس کا موڈ تھا کہ وہ ایک فریش باتھ لے کر کچھ دیر آرام کر کے اماں جنجل کے دیے ہوئے سوٹوں میں سے اس نے ایک پیازی رنگ کا خوبصورت سا سوٹ نکالا جس پر ہلکی ہلکی سی سندھی کڑھائی ہوئی تھی۔ نہانے کے بعد اس اپنا آپ کافی ہلکا اور فریش محسوس ہونے لگا تھا۔ تبھی اس کی پلکیں اوجھل ہونے لگی۔ اس کی آنکھ روم کے ڈور پر ہونے والی ہلکی ہلکی سی دستک پر کھلی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی جہاں دانیہ موجود تھی۔ بھرجائی وہ جو دروازے واہ ہوتے دیکھ کر بولنے لگی تھی، زونی پر نظر پڑتے ہی چپ ہو گئی۔ واہ بھرجائی، بڑی سونی لگ رہی ہو آپ تو، بس ذرا سی کمی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے روم میں لے آئی۔ ارے پہلے بتاؤ تو تم کیا کہنے آئی تھی؟ زونی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی بتا دوں گی، پہلے جلدی سے فریش ہو کر آئیں، میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کا۔ دانی زونی کو واش روم کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ باہر آئی تو دانی جولری میں الجھی نظر آئی۔ ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے بھرجائی؟ میرے پاس کوئی موتیوں کا جڑاؤ ہار نہیں، آپ کے پاس ہے تو مجھے دیں گی پلیز، دانی نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں بالکل، اماں نے ہی مجھے منہ دکھائی پر دیا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ اگلے چند منٹوں میں زیور کا ڈبہ اٹھائے دانی کے روم میں تھی۔ دانی آج کچھ خاص ہے کیا؟ ملازم بھی سب یہاں سے وہاں الرٹ ہو کر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پھر یہ سب تھوڑی تمہاری تیاری؟ دانی بھی خلاف معمول آج نک سک سے تیار ہوئی تھی۔ جی بھرجائی، آج کچھ اسپیشل ہے، مگر پہلے آپ کو میری بات ماننی ہوگی، جلدی سے یہ ہار پہن لیں۔ دانی نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ وہی جڑاؤ ہار زونی کی طرف بڑھایا۔ اتنا حبس زدہ ماحول ہو رہا ہے، اوپر سے یہ سب، زونی نے الجھن سے کہا، مگر دانیہ نے زونی کی نہ کرنے کے باوجود اسے پہنا دیا۔ اماں جنجل نے بھی جڑاؤ موتیوں کا پورا سیٹ دے ڈالا تھا، جو کہ جھمکوں اور 2 عدد کنگن پر مشتمل تھا۔ اتنے حبس زدہ موسم میں یہ بناؤ سنگار، اس نے کوفت سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ او بھرجائی، نئی نویلی دلہن تو پتہ نہیں کیا کیا پہنتی ہے، اور ایک آپ ہیں کہ سادگی کی مورت۔ اچھا چلیں، میں آپ کو زیادہ تیار نہیں کرتی، حالانکہ میرا فل موڈ تھا آپ پر اپنے ہنر کو آزمانے کا، لیکن چلیں پھر کسی اور وقت، فی الحال آپ صرف لپسٹک لگا لیں۔ کاجل تو ویسے ہی آپ نے لگایا ہوا ہے۔ دانیہ نے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لیتے ہوئے ریڈ لپسٹک اس کی جانب بڑھائی۔ اف، یہ کلر نہ بابا، یہ اتنا تیز چبھتا ہوا کلر آئی ڈونٹ لائک۔ زونی نے فوراً انکار کر دیا، جس پر دانی نے ناراضی جتاتے ہوئے منہ پھلا لیا۔ ایک ہی تو یہاں اس کی سہیلی تھی، وہ کیسے اس کی ناراضی برداشت کرتی؟ تبھی اسے لگانی پڑی۔ تبھی فرط مسرت کے مارے دانیہ اس کے گلے لگ گئی۔ اچھا بس ہاں، یہ لاڈ پیار بعد میں، اب اصل بات بتاؤ جلدی، زونی نے تھوڑا روک جتاتے ہوئے کہا۔ ہائے ربا بھرجائی، آپ تو سچ مچ کی فلموں والی بھرجائی لگ رہی ہو۔ اچھا نیچے چلیں، ساتھ ہی وہ کچھ خود دیکھ لیجیے گا۔ جو وہ اس کے ہمراہ نیچے موجود بڑے ہال نما ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو حیرت اور خوشی سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دی رانی، آ جاؤ بیٹا۔ اماں جنجل اس کی آواز اسے ہال میں لائی تو وہ ممی پاپا کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ ممی پاپا سے ملتے ہوئے آنسو خود بخود آنکھوں کی پلکوں کی قید سے آزاد ہو کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے اپنے سامنے نظر دوڑائی۔ پتہ نہیں کس وقت وہ آیا تھا، شاید تب جب وہ سو رہی تھی، اور اب ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے سامنے صوفے پر براجمان مہذب بنا بیٹھا تھا، جیسے اس سے زیادہ شریف اور معصوم انسان شاید ہی کوئی اور ہو یہاں۔ پرتکلف ڈنر کے اختتام پر وہ حیران تھی کہ اتنی سب تیاری اتنے کم وقت میں کیسے ہو گئی۔
جبکہ کچھ بازاری آئٹم بھی تھے۔ کھانے میں ڈنر کے بعد جب چائے بنا کر وہ سب کو سرو کر رہی تھی، تبھی تنہائی پا کر ممی نے گھما پھرا کر سب کے رویے کے بارے میں دریافت کرنا چاہا۔ اسے شکایت ہوتی تو کہتی نا، دانیہ، اماں، جیجل، حتیٰ کہ ملازم تک سب اتنے اچھے اور پرخلوص لوگ تھے، پر جیسے ہی اس کے لبوں پر شاہ کا نام آیا تو فوراً سے پیشتر ممی نے کہا، ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں سب تمہارے پاپا سے میں بہت لڑی تھی کہ آخر ایسا ظلم میری ہی بیٹی کے ساتھ کیوں؟ اپنے گاؤں کے رسم و رواج کی بھیंٹ میری لاڈلی بیٹی کو کیوں چڑھا دیا؟ مگر جب عصام ہمیں لینے گھر آیا، ہم سے ملا، پھر راستے بھر اس کی باتیں، ہمارے لیے اس کی نظروں میں عزت و احترام دیکھ کر مجھے بھی تمہارے پاپا کے انتخاب پر فخر ہوا، اور پھر باقی اندیشے تمہاری نند بیجی وغیرہ سے مل کر دور ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے نا، میں اکثر کہا کرتی تھی، کاش میرا بیٹا ہوتا۔ آج عصام سے مل کر یہ خواہش پوری ہو گئی۔ کیا کوئی ماں باپ ہوں گے اتنے خوش نصیب جنہیں اتنا اچھا گھرانہ اور سمدھیانہ ملا ہو اپنی بیٹی کے لیے؟ یوں تو گلفشاں کا شوہر بھی بہت اچھا ہے، مگر مجھے اس کی طرف سے کبھی ٹینشن نہیں لینی پڑی، کیونکہ سسرال نام سے اس کا سامنا ہی نہیں ہوا۔ تمہاری طرف سے بہت پریشانی تھی، اور یہاں آ کر میری سب فکریں خوشیوں کے رنگین پانی سے دھل گئیں۔ مانا جوڑیاں تو اوپر والے نے پہلے ہی بنائی ہوتی ہیں، پر شاید قسمت میں تم دونوں کے ملن کا ساتھ یوں ہی لکھا ہو۔ مگر سچ پوچھو تو یہ ملنسار اور سادہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہم سے بھی زیادہ انہیں تمہارا خیال ہے، سب کے دلوں میں تمہارے لیے پیار اور مان ہے، لیکن پھر بھی تم یہاں مس فٹ ہو، تکلیف میں ہو، کوئی شکایت ہو تو بول ڈالو، مگر بس ایک التجا ہے، ہمارا بھی مان رکھنا، کیونکہ شادی جو اتفاقیہ طور پر ہونی تھی، مگر اب یہی وہ ڈور ہے جسے تھامے رکھنا تا ہے عمر تمہارا فرض ہے اور ذمہ داری بھی۔ مجھے اپنی سمجھدار بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ ممی کا لہجہ راحت اور رسا تھا، جبکہ زونی کے ہونٹوں پر مچلتی شکایت دم توڑ گئی۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ رات گہری ہونے سے پہلے پہلے وہ لوگ نکل گئے تھے، کیونکہ آج موسم کے تیور بھی کچھ ٹھیک نہ تھے، اور پھر چاچی نورا کی طرف بھی جانا تھا۔ جاتے جاتے وہ کافی سارا سامان، کپڑے، جیولری، زونی کی سب فیورٹ چیزیں وغیرہ دے کر گئے تھے۔ حالانکہ اماں جیجل نے منع بھی کیا تھا، مگر اس کی ممی کا اصرار تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا، اس لیے یہ سب ان کی بیٹی کا حق ہے اور اس کی ادائیگی ان لوگوں پر فرض۔ یوں ایک اچھے دن کا اختتام ہو گیا تھا۔ آج وہ دل سے عصام شاہ کے اخلاق اور اپنائیت کے قائل ضرور ہوئی تھی، مگر پھر بھی گزری کچھ باتیں اب بھی اسے خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عصام کی واپسی اب صبح تک ہی ہوگی، مگر اس کی یہ خام خیالی ہی تھی۔ آدھی رات کے جانے کس پہر اس کی واپسی ہو چکی تھی۔ فضا میں آمد بہار کی آہٹیں تھیں، ہلکی ہلکی دھوپ اور کمروں میں خوشگوار ٹھنڈک کا احساس، ایسی خوشگواریت طاری تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت دن کا آغاز تھا۔ ہوا کی شوریدہ سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گیلری کی ڈور پر لگی سوئنگل کی مدھم مدھم سریلی آواز کانوں میں جل ترنگ کی آواز بہت پیارا تاثر دے رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے چلی آئی۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ دانیہ کے گاؤں کے ماحول اور آس پاس کی جگہوں کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ کنوار شاہ پتر نہیں اٹھا کیا اب تک؟ اماں جیجل نے جو پاس بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، زونی کو مخاطب کیا۔ وہ اماں شاہ پتر اٹھ گئے ہیں، انہوں نے اپنے ہی کمرے میں کنوار کے ہاتھ ناشتہ منگوا لیا ہے۔ اور وہ جو جواب دینے ہی لگی تھی، تبھی اماں ہاجرہ نے آ کر اطلاع دی، جا کنوار پتر، اپنے شوہر کو ناشتہ دے آ۔ اماں جیجل نے اسے اوپر روم میں ناشتہ لے جانے کو کہا تو وہ ناشتے کی ٹرے لیے روم کی جانب بڑھ گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھ کر مڑنے ہی لگی تھی، تبھی اس نے روم کا جائزہ لیا۔ بیڈ کی چادر سرک گئی تھی، ایک جانب عصام شاہ کے شوز پڑے تھے۔ وہ کمرے کی حالت سدھارنے لگی۔ میوزک سسٹم پر راحت فتح علی خان کا یہ جو ہلکی ہلکی خماریاں ہیں، محبتوں کی تیاریاں ہیں، دھیمی دھیمی آواز میں پلے ہو رہا تھا۔ بیڈ پر موجود عصام کے آئرن شدہ کپڑوں کو صوفے پر رکھ کر وہ بیڈ شیٹ درست کرنے لگی، تبھی واش روم کا دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز سن کر
وہ پلٹی۔ سامنے وہ صرف ٹاول لپیٹے اس کے سامنے تھا۔ اس کا کثرتی بھیگا جسم بہت نمایاں تھا، گیلے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک پورا مردانہ وجاہت سے بھرپور انسان اس کے سامنے تھا۔ یکدم اس نے نظریں چرا لیں۔ یہ آپ کا ناشتہ، وہ ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے جانے لگی۔ تبھی وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ ارے اتنی بھی جلدی کیا ہے جانے کی؟ میری غیر موجودگی میں تو بڑے دھڑلے سے اس روم میں گھسی چلی آتی ہو، ہر چیز اپنی مرضی سے کرنے لگ جاتی ہو۔ اس نے سیدھا روم کی سیٹنگ پر چوٹ ماری تھی۔ اور یہ جو کپڑے تم نے صوفے پر رکھے ہیں، بلکہ پھینکنے کی جرت کی ہے، تو اب انہیں پھر سے پریس کرنے کی زحمت بھی کر دیجیے۔ آپ بلا وجہ مجھے تنگ نہ کریں۔ آپ کے سب سوٹ پریس کر کے ہینگ کیے ہوئے ہیں، ان میں سے پہن لیجیے کوئی۔ زونی نے جانے کے لیے پر تولتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو یہی سوٹ پہننا ہے، آپ کا شوہر ہوں اور میری بات ماننا آپ کا فرض ہے۔ اس نے زونی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور مروڑتی انگلیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ میرے شوہر ہیں، مالک نہیں۔ میں بھی آپ کی بیوی ہوں، کوئی نوکرانی نہیں۔ وہ دو بدو جواب دیتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر گہری براؤن آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہ رہی تھی اس میں۔ زونی نے گھبرا کر فوراً نظریں جھکا لیں۔ اف، یہ انداز آپ کے دل چاہ رہا ہے کہ ادھوری بات کہہ کر وہ اس کی سمت بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ قریب آتا، وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ مگر عظام شاہ بھی شاید اس کے بھاگنے کے ارادے کو بھانپ گیا تھا۔ تبھی وہ اس سے بھی پہلے ایک ہی جسم میں دروازے پر پہنچ کر اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ چکا تھا، جبکہ زونی کا ہینڈل پر رکھا ہاتھ عظام شاہ کے سخت ہاتھ کے نیچے دب گیا تھا۔ ارے بیگم جی، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ آئیے نا، ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے عظام نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیا۔ عظام کے گیلے بدن سے لگ کر اس کے کپڑے بھی گیلے ہونے لگے تھے۔ مجھے چھوڑیں پلیز، مجھے جانا ہے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں پانی سے جھلمل ہو گئی تھیں۔ عظام نے اس کی طرف دیکھا۔ بلیک ہاف سلیو سوٹ میں اس کا قیامت خیز حسن نوخیز ہوش ربا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اپنے لبوں کو بے دردی سے کچلتی، گھبرائی، شرماتی اس وقت اسے وہ سب سے حسین لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر تمام فاصلے سمیٹ دینا چاہتا تھا۔ زونی کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے عظام کی آنکھوں میں کچھ انوکھا دیکھا تھا، اور ویسے بھی اس کا دل عظام کی طرف جھکنے لگا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے دل کو روک نہیں پائی تھی۔ شاید نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت جو ہوتی ہے۔ زونی کی آنکھوں سے بہتا آبشار اسے حال میں لایا تھا۔ اس کی گرفت کمزور پڑی تو زونی اس کی باہوں کے گھیرے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں کراچی جانا چاہتی ہوں، اپنے گھر۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ بدلنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈی۔ تو کیا یہ آپ کا گھر نہیں؟ یہ اپنا نہیں؟ اپنے گھر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یوں راہ فرار ہی چاہتی تھی تو پھر نکاح نامے پر سائن کیوں کیے؟ نکاح جلدی میں ہوا تھا، پر کسی نے آپ کے سر پر بندوق رکھ کر تو قبول ہے کا نہیں کیا تھا، اقرار نہیں کروایا تھا نا؟ پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے بازوں کو پکڑ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ اگلے ہی پل اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اپنے کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے سہمی ہوئی سی زونی اس کی اچانک ارتداد پر گم سم سی رہ گئی۔ آنکھیں پانیوں سے جھلملا اٹھی تھیں، حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹک گیا تھا۔ وہ چاہتی تو بھی کچھ کہنے کے لائق نہ تھی، اور کہتی بھی تو کس سے؟ وہاں سننے کو آخر تھا کون؟ دانیہ کو اپنی سہیلی کے ہاں جانا تھا تو عظام شاہ اپنی زمینوں کی طرف جاتے ہوئے دانیہ کو بھی ساتھ ہی لے گیا تھا کہ واپسی میں دوپہر میں آتے ہوئے وہ دانیہ کو بھی پک کرے گا۔ اب وہ اکیلی بلائی پھر رہی تھی، کیونکہ دانیہ کی سنگت میں اس کا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ جتنی بڑی حویلی تھی اتنے ہی نوکر تھے، تبھی کرنے کو کچھ کام نہ تھا۔ کچھ دیر یوں لاؤنج میں بیٹھنے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی۔ کچن میں شبو موجود تھی، جس کے ذمے ہی تینوں وقت کا کھانا بنانا تھا، جو کہ زیادہ تر دیسی کھانوں پر ہی مشتمل ہوتا تھا۔ کیوں نہ آج کچھ نیا اور ڈفرینٹ مینیو بنایا جائے؟ زونی کے دماغ میں یہ خیال آتے ہی اسے مصروف رہنے کا حل مل گیا۔ اپنے گھر یوں تو وہ کوکنگ کم کرتی تھی، مگر جب بھی کرتی تو فاسٹ فوڈ، اٹالین، رشین اس ٹائپ کے ہی کھانے بناتی تھی۔ شبو، آج تم رہنے دو، میں کھانا بناؤں گی، تم صرف میری مدد کروانا۔ پورے پورشن میں اشتہا انگیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی اماں جیجل جو کہ
تایا جی کی طرف گئی ہوئی تھی۔ ملازمان کی ملازمہ ان کی ویل چیئر گھسیٹتی وہیں لے آئی۔ ارے گوار، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شبو کہاں ہے؟ کوکنگ کرتے دیکھ کر انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ اماں، میں کب سے بور ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کیوں نہ آج میں کھانا بنا لوں۔ بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، تمہیں جمعہ 8 دن تو ہوئے ہیں اور تم ہو کہ یوں کاموں میں لگ گئی، کہیں تم اس کہاوت پر عمل تو نہیں کر رہی، شوہر کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اماں جیجل نے مسکراتے ہوئے کہا، ان کا دل ہو تو میں راستہ ڈھونڈوں نا، بے ساختہ ہی سونی کے منہ سے نکلا۔ اس نے پلٹ کر اماں جیجل کی طرف دیکھا، جہاں کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ گوار، کام ختم کر کے میرے کمرے میں آ جانا، سنجیدگی سے کہتی وہ پلٹ گئی تو اسے اپنے الفاظوں پر ندامت ہونے لگی۔ اف، میں بھی نہ بنا سوچے سمجھے ہی بول دیتی ہوں، لگتا ہے انہیں برا لگ گیا۔ خود سے باتیں کرتے اس نے بقیہ کام نمٹائے، چائنیز چاول کو دم پر رکھ کر اور باقی تیاری پر نظر دوڑاتی۔ شبو کو کچھ ضروری ہدایت دے کر وہ اماں جیجل کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ نوک کر کے جب وہ اندر آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اتنے دنوں میں اس نے بھی اماں جیجل کو کبھی فارغ نہیں دیکھا تھا، وہ بھی بیٹھے بیٹھے کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ واہ اماں، یہ تو بہت پیاری ہے۔ ریلی کے ڈیزائن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ گوار، یہاں آجا۔ ریلی کو سمیٹ کر رکھتے ہوئے اماں جیجل نے بیڈ پر بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ گوار، جب چھوری پیدا ہوتی ہے تبھی اس سے اس کے ماں پیو اس کے لیے خواب دیکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہر ماں پیو کی خواہش ہوتی ہے کہ چھوکری کو ایسا گھر ملے جو ان سے بڑھ کر اسے پیار عزت دے، اس کا خیال رکھے۔ مگر ایک چیز ہوتی ہے قسمت، سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی اماں جیجل نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اماں جیجل آج یہ کیسی گھما پھرا کر باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے الجھن زدہ نظروں سے اماں جیجل کی جانب دیکھا جہاں ہنوز سنجیدگی طاری تھی۔ گوار، عزام پتر، پہلے ایسا نہ تھا جیسا اب ہے، حالات اور واقعات نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ میرا بھی خوشحال گھرانہ تھا، حویلی میں خوشی کے سر بجتے تھے۔ میں نے اور شاہ عزام کے دادا نے خادم علی بخش کے لیے گاؤں ہی کی زوینا کو چنا تھا، مگر شادی کے 2 سال تک بھی ان دونوں کی آپس میں نہ بنی۔ حالانکہ 1 سال کا نیاز شاہ بھی ان کی گود میں آ چکا تھا، پر ان کے جھگڑے اتنے بڑھے کہ بات طلاق تک آ پہنچی۔ تب سے نیاز شاہ کو ہم سب نے بہت لاڈ سے پالا۔ حویلی کا بڑا پتر تھا، اس لیے سب کا لاڈلا بھی تھا۔ ایک بھول کے بعد دوسری بھول کا ہم میں حوصلہ نہیں تھا، اس لیے حسین علی کی شادی اس کی پسند سے ایک ماسٹریانی سے کروائی۔ شکل و صورت کی بہت اچھی تھی، پر اسے ہم سب سے زیادہ جائیداد میں دلچسپی تھی۔ تبھی ایک رات وہ ہمارے مان، ہماری عزت اور پگڑی کو اچھال کر بہت سی رقم لے کر فرار ہو گئی، یہاں تک اسے اس کے 2 معصوم بچے بھی یاد نہ رہے۔ عزام شاہ تب 10 سال کا تھا اور دانیہ 7 سال کی تھی۔ اس صبح ہماری حویلی میں قیامت اٹھی تھی، پورے گاؤں میں ہماری عزت کی نیلامی ہو چکی تھی۔ 10 سالہ عزام اتنا بچہ نہ تھا، اسے سب سمجھ تھی۔ تب سے وہ عورت کے معاملے میں محتاط ہو گیا، پر جو طوفان حویلی میں اٹھا تھا اور حویلی کی عزت پر داغ لگا تھا، اس کا اثر تو ہونا تھا۔ ٹھیک 10 دن بعد میرا پتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ عزام اور دانیہ دونوں بچے بن ماں کے ہو گئے۔ میری ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی، پر مجھے اور اس کے دادا کو اپنے بچوں کو سنبھالنا تھا۔ عزام شاہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، تبھی ہم دونوں دادا دادی نے اسے ہاسٹل میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور یوں ہم عزام کو ہاسٹل میں چھوڑ آئے، مگر واپسی میں میری قسمت نے مجھے تنہا کر دیا۔ حادثے میں عزام کے دادا ہمیں چھوڑ گئے اور میرا نچلا دھڑ بیکار ہو گیا۔ زخم بہت کھائے اور یوں ہی وقت بڑھتا رہا۔ خادم بخش نے ہی ہم سب کو سنبھالا، نیاز شاہ نے بھی اپنے پپو کے ساتھ بیٹیوں کو سنبھال لیا۔ نیاز شاہ 25 سال کا جوان جہان مرد بن چکا تھا اور عزام بھی 20 سال کا ہو گیا تھا اور حیدرآباد کی یونیورسٹی میں ہی پڑھ رہا تھا۔ ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا تھا، مگر پھر پچھلے سال جب عزام نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تو ایک بار پھر ہمارے بندھن ٹوٹ گئے۔
बनी के झगड़े में तुम्हारे अजबर चाचा के हाथ से गलती से नियाज शाह को घाव लग गए, जिसने हम सब से हमारा लाडला पुत्र छीन लिया। अम्मा जिजल ने सांस लेने को रुकी और साथ ही अपने दुपट्टे के पल्लू से बहने वाले आंसुओं को पोंछा। कोर्ट के इंसाफ और पंचायत का फैसला ये था कि या तो तुम्हारा चाचा अपनी सारी बनी दे या फिर अपनी बेटी का हाथ अज़ाम को। दीदी तुम्हारे चाचा की कुल कमाई थी, इसलिए इसने अपनी बेटी देने का फैसला दिया, मगर अज़ाम शादी के लिए राजी ना था। फिर मैंने उसके ताया ने इसे समझा बुझा के राजी किया। जवान और अकलौते बेटे की मौत ने खादिम की कमर ही तोड़ दी थी। तब से वो चरपाई पर पड़ा है। अज़ाम नीलोफर से ब्याह रचाने गया था, मगर सोने साईं को कुछ और मंजूर था और यूं तुम हमारी हवेली में आई। बचपन से वो जिस तरह के हालात देखता आ रहा है, इसने इसको ऐसा बना दिया है। पर मेरा पुत्र दिल का बहुत सोना है। जूनी चुपचाप सर झुकाए सुने जा रही थी। बात के इख्तिताम पर इसने अपना सर उठाया और दुख की परछाई अम्मा जिजल के चेहरे पर वाज़ेह थी। कवार शादीशुदा जिंदगी में मियाँ बीवी के बीच में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर हाथ पैर छोड़कर बैठने से अच्छा इसे प्यार मोहब्बत से संभाला और समझाया जाए। शौहर अगर किसी बात पर गुस्से में हो या कोई नाराज़ी हो तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है। जाल का काम ही है कि अपने मर्द को अपने प्यार और भरोसे की चादर में छुपाए रखे। देख कवार पुत्र, घर तो एक जाल ही बनाती है। मर्द तो सिर्फ ईंट गारे की मदद से मकान बनाता है। इस मकान को अपनी मोहब्बत से घर सिर्फ एक जाल ही बनाती है। इस हवेली में 2 शादियां हुई और दोनों ही बर्बाद, और इसकी जिम्मेदार औरत ही थी। तभी शाह में अपनी इस शादीशुदा जिंदगी से गुस्से में है। मेरी धी रानी बहुत समझदार है। मुझे पता है मेरा पुत्र और अपने मर्ज को संभाल लेगी। पुत्र, इसे गलत फहमी है और इस गलत फहमी को तू दूर कर देगी ना। अम्मा जिजल ने इसे गले लगाते हुए इकरार चाहा। अम्मा, आप फिक्र ना करें, अब मैं इन्हें बताऊंगी कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। बेइख्तियार ही इसके मुंह से निकला, जिससे अम्मा जिजल ने इसकी पेशानी पर बोसा लिया। रब सोना करे तो सदा शाल रहे और इस हवेली की शान बनाए रखे। रब सोना हमेशा तुझे आबाद रखे। ढेर सारी दुआएं देते हुए अम्मा जिजल ने इसकी बलाएं ले डाली।